لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صلوات علی محمد. حضرات، اس کے قبل آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ بنت محمد نعیم زیدی، عالم حسین ابن شبیر حسین و جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. ارباب عزا، یہ ایام عزاداری کے ایام چل رہے ہیں. آپ تمام لوگ اجر رسالت کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے اپنے کام میں، اپنے مشغلے میں مصروف ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ انسان ہے، سوچنے کا موقع ہے. عنوان بھی ہے کامیاب عزادار. کامیاب عزادار کون ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے. دیکھیں، ہر انسان مدعی ہے ہم کامیاب ہیں. جس سے بھی پوچھئے، چاہے دنیاوی امور ہوں یا دینی امور ہوں، لیکن جب وقت فیصلہ کر دیتا ہے، ایک انسان ہے بزنس کر رہا ہے، تجارت میں مصروف ہے، جاب کر رہا ہے، ہاں زندگی کامیابی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن وقت فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب تک سلسلہ اچھی طرح سے رواں دواں ہوتا ہے، ہاں بھائی ہم کامیاب ہیں، کام ہمارا ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی کسی مشکل میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو اب کہتا ہے ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں. انسان ایک ایک سانس جو لے رہا ہے، یہ ناکامی کی طرف پلٹ رہا ہے.
زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ ہم کہاں موت سے قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے دور۔ اب زندگی جو ہے کامیابی کامرانی میں گزرتی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ ہیں مصروف اعضاء ہیں، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، یقیناً اگر شرائط کے ساتھ ہیں کامیاب و کامرانی ہے۔ کچھ لوگ ہیں زبردستی عزا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اشارہ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی منائیں، لیکن جب اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے، نہ شہادت میں ان کی کوئی دم ہے، نہ زندگی میں کوئی دم ہے، نہ ایسے فضائل ہیں، نہ ایسے کمالات ہیں کہ جس پر سنا جائے، تو بہرحال کچھ سیاسی فائدہ لے لیتے ہیں بینر وغیرہ لگا کے، بھائی ہم فلاں کی شہادت منا رہے ہیں۔ بھائی شہادت منانا ہو تو آل رسول کی شہادت منائیں، جہاں مکمل عقیدے کے ساتھ اور اعلان کرتے ہوئے جو شہادت سے پہلے اسرار شہادت کو نمایاں کر دیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کربلا میں کوئی آیا تھا، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا کہ اتفاقی طور پر ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ ولادت سے پہلے ہو چکا ہو، یا لفظوں کو بدلتوں جس پر گریہ رسول نے ولادت سے پہلے کر لیا ہو، ہم ایسی شہادت کو مناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبردستی تاریخ کچھ ہے، کھینچ کر کچھ لائی جا رہی ہے، تاریخ کچھ اور ہے۔ ہم اپنی کتابوں سے نہیں، کہ آپ کتاب دیکھ لیجئے مورخین نے لکھا کیا ہے، تو آپ زبردستی اگر جو ہے منانا چاہیں تو یہ تو وقت فیصلہ کرتا ہے۔ بھائی آپ بھی فرش اعضا بچھائیے، ہم بھی فرش اعضا بچھاتے ہیں، آپ بھی بلانے والے کو بلائیے، ہم بھی بلاتے ہیں، آپ بھی خرچ کیجئے جیسے ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنا خرچ ہوتا ہے، پڑوسی ملک کے جو ہے 6 مہینے کے حکومت کا بجٹ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو فرش اعضا ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ زبردستی نہیں ہے یہاں، لے آئیے۔ ہم تو بعض دعاؤں میں ہمیں خود ہمارے اماموں نے بتایا ہے، پالنے والے اگر ان 14 جیسا ایک بھی پیدا ہو جاتا، اللہ اکبر، 14 جیسا جو تو نے بنایا ہے، 14 معصومین، اس جیسا ایک بھی ہوتا ہم اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہوتے، لیکن ہم کنبہ پروری پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو نہیں مانتے، کردار کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ حسین ابن علی نے جو جنگ کی ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں، وَإِلَّا جتنا لشکر ادھر تھا کم سے کم اس سے کم لشکر یہاں ہوتا۔ تلوار کا مقابلہ تلوار سے نہیں کیا، کردار کا مقابلہ کردار سے کیا ہے۔ لے آؤ اگر لانا چاہتے ہو، حسین ابن علی کے لشکر میں حبیب جیسے فقیہ ہیں، بریر جیسے سید قراء ہیں، زہیر ابن قین جو ہے جو کنورٹ ہو کے آ چکے ہیں ادھر، یا ایسے ایسے پختہ عقیدے والے کہ شب عاشور جب امام نے سب کا امتحان لے لیا، مقامات دکھا دیے، حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، زہیر یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، یہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، جب تمام منزلیں دکھا دیں، آپ نے دیکھا دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا راستہ دھوکے والا نہیں ہے، چاہنے والا آیا تو اسے بھی بتا دیا، نہ ماننے والا آیا اسے بھی بتا دیا تم ہو کیا۔ جب عمر سعد کے امام نے یہی کہا تجھے کس چیز نے ابھارا ہے، یہ یزید کے طرف سے سپہ سالاری کو تو نے قبول کر لیا ہے، رائے کی حکومت، پورے واقعہ تفصیل ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ سمجھانے کے بعد، دیکھیے دنیا پرستی ہے، اپنی فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو، لیکن جو ناکامی کا ہار آبا و اجداد کے زمانے سے پہن چکا ہے، وہ کامیابی کا راستہ اسے کہاں نظر آئے گا؟ کامیابی کا راستہ بھی ایک توفیق الہی ہے۔
تو اس نے کیا، امام نے کیا کہا، کہا ہمارے گھر کو گرا دیں گے، کہا تجھے گھر دے دیں گے، جائیداد کو کہا ہم جائیداد بھی دے دیں گے۔ جب کسی طور پر نہ آیا تو امام نے کہا تجھے ملک رے کی حکومت نصیب نہیں ہوگی۔ اتنے یقین کے ساتھ آپ ذرا فیصلہ کیجئے، انسانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے، اتنے یقین کے ساتھ کہ تجھے جو ہے ملک رے ملے گی نہیں، اور میرے بعد ملک رے تو چھوڑ دے، تیری زندگی بھی بہت کم ہے۔ 66 ہجری تک صفایا ہو گیا قاتلان حسین کا۔ اور یہ بھی کہا، جو لوگ جناب مختار پر بات کرتے ہیں ہم امام کے کلام سے دلیل رکھتے ہیں۔ جناب مختار، امام نے کیا کہا، قد سلط اللہ اور سلط اللہ علیک غلام ثقفی، تجھ پر ایک قبیلے ثقیف کے نوجوان کو خدا مسلط کرے گا جو تیرے بستر پر تجھے ذبح کر دے گا۔ امام نے کہا ہے، کربلا کے میدان میں اپنے خطبے میں کہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں ہوئیں، تو یقین کی بنیاد پر اب آئیے، جب ہم ایسے امام کو ماننے والے ہیں تو ہم کامیاب عزادار ہم کو بننا چاہیے۔ تو کامیاب عزادار بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہے اچھی سوچ کو پیدا کرنا ہے۔ اچھی سوچ، آپ کہیں گے مولانا کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے ہیں، سوچ، لیکن ذرا اس کو دیکھیے، آج لیکچر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو ان کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ لیکچر 1 گھنٹہ پیسے دے کے سن رہے ہیں اچھی سوچ۔ اچھی سوچ کیسے؟ مثلا مثال دیتے ہیں بچوں کے لیے، ای رکشہ آ گیا، پہلے سائیکل والا رکشہ ہوتا تھا، ابھی بھی کہیں کہیں دکھتے ہیں۔ اب ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر یہ سوچ بٹھا لی کہ ہمیں بس یہی سائیکل والا ہی رکشے کو چلانا ہے۔ اب یقین مانیے کتنے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے بعنوان مثال کہ دادا بھی وہی کام کرتے تھے، والد صاحب بھی وہی کام، اور خود بھی وہی کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے نے، اس شخص نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، لیکن جس نے اپنی سوچ کو بدلا، اس نے دیکھا ای رکشہ آ گیا تو سائیکل والے رکشے کو چھوڑ کر ای رکشہ پر آ گیا۔ اس کے بعد ترقی کے لیے سوچتا رہا، کوشش کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ جتنے آپ کو یہ بڑے پیسے والے ملیں گے، ان کے آپ اگر پڑھے، خود یہ امول کمپنی ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، اس کے بنانے والے نے شروعات کہاں سے کی؟ سائیکل سے جو ہے دودھ بیچتا بیچتا آج اتنی بڑی کمپنی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے ترقی اور کامیابی کی سوچ پیدا کریں۔ پہلے ترقی، ہم کو آگے جانا ہے، بلندی تک جانا ہے۔ اگر اچھی سوچ، آپ کتنے افراد ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جب انہیں کوئی اچھی بات بتائیں کہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس کو اس طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے سوچنا جو ہے بہت اہم ہے۔ اگر سوچنا کیا مطلب ہے؟ نیت، اگر اچھی نیت نہیں ہے، اچھی سوچ نہیں ہے تو نمازی کی نماز نہیں، روزے دار کے روزہ نہیں، اور تمام اعمال کرنے والے کا عمل قبول نہیں۔ تو اچھی سوچ ذہن میں لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب عزادار بنیں، کامیاب انسان بنیں، کامیاب مومن بنیں، کامیاب عاشق رسول بنیں، کامیاب جو ہے شہدائی آل محمد بنیں، تو اس کے لیے ہمیں اچھی سوچ پیدا کرنا ہے۔ اچھی سوچ بتایا آپ کو بہت زیادہ، چاہے دنیاوی مسائل ہوں یا دینی مسائل ہوں، اگر اچھی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ کے لیے مثالیں دنیاوی بھی بہت زیادہ ہیں اور دینی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ بتائیں، پیغمبر اکرم سے بہتر کوئی معلم انسانیت ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا، اس کو سب سے بعد میں بھیجا۔ جس کو سب سے پہلے خلق کیا، اس کو سب سے بعد میں بھیجا، تاکہ کاروان بشریت و انسانیت کو اوج کمال پر پہنچا دیں۔ لیکن یقین سے بتائیے، محضر رسالت سے
کتنے لوگوں نے استفادہ کیا، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے ایسے تھے کہ پیغمبر کے جو ہے کمال، درس علم، پیغام انسانیت رواں دواں ہے۔ بھائی سمندر کا کام ہے بہنا، دریا کا کام ہے اس میں روانی پیدا ہونا، پیاسے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھا لینا۔ تو بحر علم و کمال جو ہے، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے کتنے ایسے لوگ تھے، کہتے تھے ماذا قال آنفا، ارے ابھی رسول کہہ کیا رہے تھے؟ اے مسلمانوں، جو قول رسول نہیں سمجھ سکتے اسے تم نے مسند رسول دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ اور مومنین کا آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کیوں بھائی ہم لوگ ہیں یا عام دنیاوی ٹیچر کوئی استاد ہو، اس میں کمی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی بیان بولنے کا طریقہ نہیں ہے، سمجھانے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن جو وہاں سے علم لے کر آیا ہو، جو بغیر وحی کے کلام نہ کرتا ہو، اس کے بعد جو ہے فائدہ اٹھانے والوں نے کیوں نہ اٹھایا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ موضوع ہے کامیاب انسان، کامیاب عزادار کب ہوگا؟ جب اچھی سوچ پیدا کرے گا۔ تو جو جملے کی قدر کیجئے گا، سخن فہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آسمان نے کمال تک پہنچنا ہے، وہ آگے بڑھتا رہا، لیکن جو کاہنوں کی خبر پر ایمان لائے تھے تاکہ وفات پیغمبر کے بعد مسند رسالت پر قبضہ کر کے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں، دو طرح کے آئے تھے سوچ رکھنے والے۔ ایک یہ سوچ لے کر آئے تھے، سب تاریخی شواہد دلیل ہیں، کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک چلنے والا سلمان فارسی جو فارس سے چلا، کس لیے نکلے تھے؟ کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو علم بتائے گا، ہمیں کمال تک پہنچائے گا، انسانیت کو معراج تک پہنچائے گا، لہذا تاریخ جناب سلمان، جناب ابو ذر پڑھیں۔ ایک وہ اصحاب نبی تھے جو یہ سوچ کر آئے تھے علم لینے کے لیے، حکمت کے لینے کے لیے، تو وہ ہر روز ان کے علم میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا اضافہ ہوا سلمان 10ویں درجے پر پہنچ گئے اور جناب ابو ذر 9ویں درجے پر پہنچ گئے۔ جناب سلمان اتنے قریب ہوئے کہ پیغمبر نے کہہ دیا سلمان منا اہل البیت۔ سلمان اجمی تھے، فارسی تھے، تعصب بڑا تھا عرب اور عجم میں، اس کے باوجود جناب سلمان کی سوچ اچھی تھی، اتنے کامیاب ہوئے کہ پیغمبر نے کہہ دیا اے سلمان، تم کو لوگ فارسی کہیں، تم سلمان محمدی ہو، اور سلمان منا اہل البیت، اہل بیت میں سے ہو۔ یعنی کیا مطلب اہل بیت میں سے ہو؟ خاندان میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ جناب سلمان مشن رسالت و امامت کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اب اگر اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو مشن آل رسول کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے رشتہ داری بھی کر لی، قوم قبیلے کے بھی تھے، لیکن جب ان کو اتنا سلیقہ نہ ہوا کہ بزم پیغمبر میں کلام کیسے کیا جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے،
پیغمبر سے بات کی کیسے جاتی ہے؟ قرآن نے کہا ہے جب پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان جب پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ، پیغمبر کے حضور میں آؤ، پیغمبر کے سامنے آؤ، پیغمبر سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو، خبردار اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یہ ہے ادب رسالت و امامت۔ جب بارگاہ رسالت و نبوت امامت میں جائیں تو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز، امام کی آواز سے، رسول کی آواز سے بلند نہ کریں۔ یہی وجہ ہے جب لوگوں نے پیغمبر کہہ رہے تھے لاؤ قلم دعوت دے دو، ایک نوشتے لکھ دوں تاکہ تم جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوگے، تم گمراہ نہ ہوگے، تم برباد نہ ہوگے، لیکن سوچ اچھی نہیں تھی۔ کہا قلم دعوت دینے کے بجائے ایسی تہمت پیغمبر پر لگا دی جو ایک مومن، ایک مسلمان کیا کہا؟ ان الرجل لا یحجر، ارے یہ تو ہذیان بک رہے ہیں۔ جب پیغمبر نے دیکھا تقدس بارگاہ نبوت کا خیال نہیں، پیغمبر نے کہا قوموا انی کہہ کر بھگا دیا، قوموا انی کہہ کر بھگا دیا۔ تو آپ نے دیکھا جس کی سوچ اچھی تھی سلمان کو اہل البیت میں سے قرار دے دیا، جس کی سوچ اچھی نہیں تھی پیغمبر نے بھگا دیا اور تم نے اپنا لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمیں سوچ اچھی کرنا ہے، چاہے دنیاوی اس میں جانا ہے۔ اب ایک انسان ہے اس نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم سوچیں گے سب سے پہلا مقام، چاہے عبادت ہو، معاملات ہو، کوئی بھی کام ہو، کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اچھی سوچ اپنے اندر، اچھی سوچ، مجلس ہو، عبادت ہو، نماز ہو، اگر اچھی سوچ لے کر آئیں گے تو کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے اچھی سوچ کو پیدا کرنا اپنے اندر۔ اگر اچھی سوچ نہیں ہے تو یقین مانیے خود تو جائیں گے، کتنے کو ساتھ لے جائیں گے، کتنے کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو ہمیں سب سے اہم چیز ہے کہ اپنی اچھی سوچ کو پیدا کرنا اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر۔ سب سے اہم سوچ یہ ہے جہالت سے نکل کر علم کے ادیار تک آنا۔ ہمیں جہالت سے نکلنا ہے، فقط ہمیں نہیں نکلنا ہے اور نکالنا ہے۔ اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہم نے پڑھ لیا تو ہم عالم ہو گئے، ہم جانکار ہو گئے۔ علم کا دروازہ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا ہے، علم کا دروازہ کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ خود پیغمبر کہیں رب قل رب زدنی علما، اے پیغمبر آپ کہیے خدا سے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اب آپ یہ بتائیے پیغمبر کے علم میں اضافہ ہو رہا یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے۔ پیغمبر تو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، امام وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، تو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بولیے اگر کوئی بولنا چاہے تو۔ ہاں ہو رہا ہے؟ بہت اچھا جواب ہے، ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں سکون نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ پیغمبر جو علم لے کر آئے تھے اس میں اضافہ نہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی ترقی، پیغمبر جو علمی ترقی ہو رہی ہے، معصوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے علم میں ترقی ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ترقی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ خود جو ہے آپ قرآن کہہ دیجئے، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے۔ بس بات آ گئی ہے تو بہرحال انشاءاللہ آپ توجہ دیں گے تو ایک بات فلسفے اور منطق کے ہے، آسان ہو جائے گی۔ دنیا تغیر پذیر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز ایک طرح کی رہتی ہے دنیا میں؟ پیدا ہوئے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، 3 دور سے گزرے۔ اب 3 دور سے گزرے، اگر بچپنا کھیل میں گزر گیا،
जवानी सो के गुजार दी, सोच अच्छी ना पैदा की तो बुढ़ापा रो के गुजरेगा। चाहे रसूल के साथ भी हो, रोना ही पड़ेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हो। तो तगीर है। दरख्त को देखें तनावर, इमाम बारगाह कोई बिल्डिंग को देखें तो तब्दीली आती है, ज़वाल है। तो हर चीज़ कायनात जितनी भी मुमकिनात हैं सब में तब्दीली आ रही है। अब हमें फैसला, सोच देखिए, सोच का असर कितना है। कामयाब अज़ादार बनना है। अगर हमने हर साल मजलिस कर रहे हैं, अब ये भी देखा जाता है कितने एहतमाम के साथ आप कर रहे हैं, किसकी मजलिस कर रहे हैं, इखलास क्या है। बाज़ लोग एक रस्म की अदायगी बाप दादा करते थे, चलो अब बाज़ कहते हमारे भी गले पड़ गई। इसका मतलब हमने इबादत नहीं समझा है, हमने इबादत नहीं समझा। मजलिस के लिए लफ्ज़ कहना कि हमारे गले पड़ गई है, भाई अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो दिल से जो है अकेले ही मसाइब पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। कबूल करने वाले इमाम हैं, दिखावे का अमल नहीं होना चाहिए। सोच है कि मजलिस करने का मकसद क्या है। अगर मकसद ये है कि मकसद हुसैन आगे बढ़े तो आप कामयाब, आज़ादारी कामयाब, तबर्रुक जो बांट रहे हैं वो भी कामयाब। बाज़ लोग ये कहते हैं भाई हम कितना खर्च करें, खर्च का मसला नहीं है, इमाम के तुफैल में मिला कितना है आपको। इमाम के तुफैल में मिला, छठा पारा यहीं से शुरू होता है। वो चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करो जिसे तुम अपने लिए पसंद करते हो। भाई ये तो मामला पहले दिन से तय हो गया था। एक कुर्बानी हाबिल ने पेश की, एक कुर्बानी काबिल ने पेश की। दोनों नबी के बेटे हैं, दोनों भाई हैं। एक ने जो है अपने से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तरो ताज़ा दुम्बा कुर्बान किया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। एक ने जो है, एक ने गंदम की सूखी हुई बालियां दी, वो कुर्बानी कबूल न हुई। तो इसका मतलब यह है अगर अल्लाह के रास्ते में आप इन्फाक कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक कीजिए। अगर खर्च हैसियत के मुताबिक कीजिए, दिखावे के हिसाब से ना हो। कहीं कहीं हम देखते हैं मजलिस का टकराव मजलिस से हो रहा है, अंजुमन का टकराव अंजुमन से हो रहा है। ये मुकाबला बाजी जो है इबादत में नहीं है। मुकाबला अगर करना है, आपके टखने में दम है, जवानों से खिताब है, बुजुर्गों से दुआ चाहिए। टखने में अगर दम है, बहादुर हैं, अली जैसे शुजा के मानने वाले हैं, तो आप मुकाबला किससे करिए? जहालत से मुकाबला करिए। कमाल जो है अपने अंदर रखिए। कुरान भी कह रहा है फल यतनाफसिल मुतनाफिसून। अगर रश्क करना है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अज़ादारों की चाहिए कि हमें कामयाबी तक जाना है। तो कैसे कामयाबी तक जाना है? हम देखें कि दुनिया के कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई इल्म हो, उसमें अज़ादारों से आगे कोई और न जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ आइए, यहाँ मुकाबला दिखाइए, यहाँ जवानी दिखाइए, यहाँ अपनी ताकत को दिखाइए। जहाँ पर अगर आप कामयाब होंगे तो आप नहीं कामयाब होंगे। कहा यह जाएगा हुसैन का आज़ादार है ये। और मैं अक्सर जुमला कहा करता हूँ, हमारी आज़ादारी की अज़मत उस वक्त दोबाला हो जाएगी जब आज़ादार एजुकेटेड हो जाएंगे, जब आज़ादार पढ़े लिखे हो जाएंगे। यकीन मानिए, एक फ़र्ज़ कीजिए, मुहाल नहीं है, हो सकता है ये दिन बहुत जल्दी आ जाए। एरा मेडिकल कॉलेज मसलन है, यहाँ की एक टीम हो डॉक्टरों की, MBBS डॉक्टरों की, एक अंजुमन अगर हमारे पास ऐसी हो जो अय्याम अज़ा में रोज़ नहीं कभी कदार भी लग जाए, जिनके गले में आला हो
اور ایک ہاتھ سے لبیک یا حسین ہو، دوسرے ہاتھ میں غازی عباس کا پرچم ہو، تو دیکھنے والے دیکھیں گے جب حسین کے عزادار اتنے پڑھے لکھے ہیں تو حسین کتنے بلند پر ہوں گے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ نوجوانوں، یہ میدان ہے آپ کا، امام یہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جناب آدم سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے، جو آپ کے کامیاب چاہنے والے تھے، اس میں سے کسی ایک کا نام بتا دیجئے جو جاہل رہا ہو، جو بدنام زمانہ رہا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ امام کہتے ہیں یہ سب چیز اگر ہے ہی نہیں تو اس بارگاہ میں ہم جا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن شناسی بہت اہم مسئلہ ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے دور وہ آ گیا ہے کہ اگر ایک انسان گوگل پہ میپ وغیرہ چلانا نہ چاہے تو کوئی ڈرائیور رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حیدرآباد میں ایک مومن سے بات ہوئی، اچھی کمپنی ان کی، کہا کہ ہمارے جو ہے اپنا بندہ تھا، اپنا آدمی تھا، لیکن اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، چونکہ آج کل بغیر اس کے ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ گیا کہ گاڑی روک کر پوچھے بھائی فلاں جگہ کہاں سے، روڈ کہاں جائے گی۔ آج تو سب کچھ گاڑی پر بیٹھے بیٹھے جو ہے سب طے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی کے راستے کو طے کرنا ہے تو ہمیں اچھی سوچ پیدا کر کے اپنے دشمن کو پہچانیں۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا جہالت ہے، بیکاری ہے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین سے بتائیے کہ ہمیں جو ہے سب سے اہم، اگر ہم چاہتے ہیں مشن اہل بیت کو آگے بڑھا سکیں، دامن وقت میں کلام زیادہ طول نہیں کرنا ہے، لہذا کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے مین پوائنٹ پر آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم افضل الکائنات، آپ کے جو اوصیاء ہیں مولا کائنات سے لے کے سرکار امام زمانہ تک، کسی نبی کو ایسے وصی نہیں ملے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ وہاں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر امتی کیسے ہونا چاہیے؟ آئیے ہم لوگ اپنی بات کریں۔ نبی معصوم، خدا کی خدائی قدرت کا کیا کہنا، کوئی کمی نہیں، نبی کی نبوت اور رسالت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ آپ کے طفیل میں جو ہے دوسروں کو نبوت ملی ہے، یہ ہمارا نبی ہے۔ اور خود مولا کی ولایت و امامت کیا کہنا کہ آج تک مولا کا عاشق نعرہ لگا کے کبھی پچھتایا نہیں، کبھی آپ کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں مان کے کبھی پچھتائے نہیں ہیں۔ یہ راز اس وقت کھلے گا جب میدان محشر میں جو جس کو مانتا ہے اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت اپنی شان و عظمت کو دیکھیے گا کہ کس طریقے سے کیا شان ہوگی ائمہ معصومین کی، اور ان کے پیچھے یہ عزادار، یہ چاہنے والے کھڑے ہوں گے، ان کا جو ہے چہرہ نورانی ہوگا، چہرہ دمک رہا ہوگا۔ اب ایسے میں فخر کرنے کا مقام وہاں ہے، یہاں بھی ہے۔ ہم تو ایسے کو مانتے ہیں نہ دنیا میں کبھی پچھتائے نہ آخرت میں کبھی پچھتائیں گے۔ وہ بھٹکے ہوئے اور ہیں، وہ خود کہیں گے کاش میں خاک ہوتا۔ قرآن کے لفظ، ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جس کو ہم مانتے کوئی کمی نہیں، کہیں سے کوئی کمی نکال نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں کی ہسٹری ہے جو کمی نکالنے کے لیے ان کی سیرت کی ریڈنگ مطالعہ کرنے لگے، ان سے بڑا کوئی محب نہ ہوا۔ آئے تھے کمی نکالنے کے لیے،
جب انہوں نے سیرت اور کمال کو پڑھا ضمیر زندہ تھا، وہ سب سے بڑے محب بن گئے۔ بہرحال ایک تفصیلی کلام ہے، مین بات یہ ہے کہ نہ ہمارے خدا میں کوئی کمی نہیں، نہ ہمارے نبی میں کوئی کمی نہیں، نہ دین میں کوئی کمی نہیں، نہ امام میں کوئی کمی نہیں، تو اس نبی کے امتی کیسے ہونا چاہیے؟ سوچنے کا موقع ہے یا نہیں؟ آج آئیے، جناب عیسیٰ، اس وقت سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے دنیا میں؟ کرسچن کی۔ تعلیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج بڑے سے بڑے منتری عہدے دار انگلش میڈیم میں جب ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو منصب بہت ہے، حکومتی منصب پر فائز ہیں، لیکن لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کسی اچھے کرسچن کالج میں بچے کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ کیوں ایسا ہے؟ کہ کس کے امتی ہیں؟ جناب عیسیٰ کے۔ آئیے ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے، فیصلہ ہو جائے گا جب سرکار امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے، وقت نماز ہوگا، امام کہیں گے چلیے نماز پڑھائیے، جناب عیسیٰ کہیں گے ابن فاطمہ یہ آپ کا حق ہے، میرا حق نہیں۔ جب پانی پر مصلی بچھے گا اور فرزند رسول ہمارے اور آپ کے آخری امام نماز پڑھائیں گے تو یہ امت دیکھے گی، کہا کہ جس کی اقتداء میں ہمارا نبی نماز پڑھ رہا ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اب عزیزو یہ ہے نا، اب آئیے تو اس وقت پیغمبر کے جو امتی ہیں انہیں ہونا کیسے چاہیے؟ ہم آپس کے اختلاف میں، مذہبی مسلکی اختلاف میں ہیں، ہم تو یہ پتا کریں کہ ہمارا خدا سب سے اعلیٰ و ارفع بلند ہے، نبی کی نبوت کا کیا کہنا، عظمت کا کیا کہنا، امام کی عظمت کا کیا کہنا، لیکن جو ہم امتی ہیں اس وقت ہم دوسرے نبی کی امت کے در پر اپنے بچے کی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، تربیت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا جناب عیسیٰ کے امتی ہمارے پاس آتے، لیکن یہ وقت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر جا رہے ہیں۔ اقتصاد کس کے پاس ہے؟ کس نبی کی امت کے پاس؟ یہودیوں کے پاس۔ دیکھیں آپ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام جا رہے ہیں۔ اب مزید جو اس بات کو اور تقویت دینے کے لیے اس وقت ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ترقی ہے نا۔ جو سفر کئی دن میں طے ہوتے تھے گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، جو مہینوں میں طے ہوتے تھے وہ دنوں میں طے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام ٹیکنالوجی ہے، اور یہ بھی ایک مسلم بات ہے، جو بھی ادھر سے آیا نبی بن کر تو وہ زمانے کے علم سے اس کا علم بلند تھا کہ نہیں تھا؟ تمام جو ہے تاریخ انبیاء آپ کے سامنے ہے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں طبابت اپنے عروج پر تھی، تو جو لا علاج مریض تھے وہ اس کا علاج نبی نے کیا۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادوگری بڑے اس پر تھی، جناب موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا تو جو جادوگر فرعون کی طرف سے آئے تھے جب انہوں نے کمال موسیٰ دیکھا تو سجدے میں گر گئے، کہتے آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم جو ہے جناب موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، تم بغیر اجازت کے لے آئے۔ کہا دیکھو جو صاحب کمال ہوتا ہے جب کمال کو دیکھتا ہے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اے عزیزوں، یہیں سے ایک سبق، ایک پیغام لے لیں کہ جادوگر نہ معصوم تھے، نہ مسلمان بن کر آئے تھے، نہ مومن بن کر آئے تھے، جناب موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے آئے تھے، جناب موسیٰ کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، ایک درباری جادوگر بن کر آئے تھے، لیکن ان کا ضمیر زندہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے علم کی انتہا جہاں سے ہوتی ہے اللہ کے نمائندے کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جب یہ کمال دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ اب یہاں پر کہنے دیجئے جب ہمارا آخری امام آئے گا، علم کی ترقی جو ہے آسمان سے باتیں کریں گی، لوگ جو ہے ہر انسان پڑھا لکھا ہوگا، ترقی یافتہ دور ہوگا، تو امام کے پاس کون سا علم ہوگا؟
سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ امام کے پاس کون سا علم ہوگا؟ تو وہ جو دنیا والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے منٹوں اور گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، امام کی جو ٹیکنالوجی ہوگی، اگر اچھی نیت زندگی میں گزاری اور یہ خواہش تھی، یہ خواہش لے کر مرا کہ مرنے کے بعد امام کے لشکر میں جانا ہے، تو ہوا جو ہے امام کی ٹیکنالوجی ہوگی۔ ہم اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے موبائل یا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، امام کی آواز کو ہوا جو ہے مردے کو گوشہ قبر میں پہنچا دے گی۔ جیسے ہی ارادہ کرے گا وہ مسجد کوفہ میں امام کے لشکر میں ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ جب دنیا یہ دیکھے گی کہ جو آنے والا ہے نبی کا آخری وارث، اس کے علم کے یہ زمین کیا کرے گی، تراب کیا کرے گی جب ابو تراب کے لال کو دیکھے گی، اپنے خزانے کو قدموں میں ڈال دے گی۔ ابھی پٹرول کو جو تلاش کرنے میں کتنی مشینیں لگتی ہیں، کتنے انجینئر کے ذہن لگتے ہیں، تو جب وہ جو ہے جو امانت جہاں ہے وہ خود امین کو آواز دے گی۔ آپ ذرا دور امام سوچئے، کس امام کے زیر سایہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اتنا جو ہے علم کا امام۔ یہ کمال جو ہے جب دنیا والے دیکھیں گے تو ٹوپی لگانے والوں سے پہلے کیپ والے ایمان لائیں گے۔ یہ تو الجھے رہیں گے، یہ پتہ نہ رسول کے خلیفہ ہیں یا نہیں۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ الجھے رہیں گے کہ پتہ نہیں رسول نے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا، ادھر ادھر کے دلیل بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو کیپ والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو سائنسداں ہوں گے، ان کو جو ہے کبھی حقیر نہیں سمجھیے۔ حقیر تو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ پڑھے لکھے، خود ہمارے قرآنی قصہ ہے، دربار فرعون میں جو جادوگر آئے تھے وہ کیا تھے؟ مومن بن کر نہیں آئے تھے، انہوں نے کمال کو دیکھا۔ جب کمال کو دیکھا، اسی وجہ سے مولا امیر نے فیصلہ کن گفتگو کی ہے، مال اور علم کا جو مقابلہ کیا ہے، کہا مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم خود انسان کا محافظ ہوتا ہے۔ مال کے ذریعے حکومت نہیں کی جاتی، علم کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو امام نے بتائی ہیں، ایک کامیاب عزادار، کامیاب انسان کے لیے چیزیں۔ تو جب امام آئیں گے، ہر انسان خواہش ظہور کی دعا کون نہیں کرتا ہے؟ امام کے آوان و انصار میں سے ہمارا شمار ہو، بڑے عقیدے کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں، جس امام کا علم اتنے کمال پر ہوگا کہ تمام جدید جو ٹیکنالوجی والے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہوگا وہ ایمان لے آئیں گے، تو اس جو ہے یونیورسٹی امام میں ایڈمیشن کس کا ہوگا؟ سوچا ہم نے کبھی؟ بھئی علم ہے، فیصلہ کن بات کر دی ہے، الرزق مقسوم، رزق کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، کافر کو بھی ملے گا، مشرک کو بھی ملے گا، جو مانتا ہے اس کو بھی لینا ہے۔ والعلم مطلوب، علم کو طلب کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بغیر جو ہے مشقت اور محنت کے انسان عالم نہیں بن سکتا۔ تو اب یہ بتائیے، جس امام کا علم جو ہے اتنا بلند و بالا ہوگا، وہاں حاضری رکھنے والے، اس دارسگاہ میں پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ امام یہ سوچا کہ نہیں سوچا ہم نے؟ کم سے کم اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے، کم سے کم امام کا کلام تو سمجھ لیں، امام کہہ کے آ رہے ہیں۔
ایسا نہ ہوا صحابہ نبی کی طرح جو بعض کہتے تھے ماذا قال آنفا، نبی ابھی کہہ کیا رہے تھے، یہی ہے نا، نبی کہہ کیا رہے تھے۔ اب آپ جو ہے ذرا غور کریے کہ اس سرکار امام زمان علیہ السلام کی امامت میں ہم منبر کوفہ سے جو ایک آواز بلند ہوئی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس کے قبل ہم تمہارے درمیان سے چلے جائیں، اور یہ بھی خیال رکھو زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کی تمہیں اطلاع دے سکتا ہوں۔ یہ پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ یہ دیکھیے سخن فہمی، مولا کائنات کہاں بات کر رہے ہیں؟ آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا آج جو ہے آسمان کی سیر کر رہی ہے، ہمارے مولا نے پہلے ہی سیر کرا دی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ پوچھنے والے نے کہا، امام نے جواب کیا دیا کہ تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا جو تجھ پر لعنت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام تو ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بتایا کیوں نہیں بتایا؟ امام ٹھیک ہے کہہ دیا تھا کہ تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان ہے، لیکن جواب بتاتے، جواب کیوں نہیں بتایا؟ اگر جواب امام بتا بھی دیتے تو تصدیق کون کرتا؟ اب یہیں سے اہل بیت کا علم سمجھیے، اہل بیت نے جو علم کے سارے دہانے نہیں کھولے، وہ جو ہے انسان اتنا بلند نہیں ہوا تھا۔ اے عزیزو، اگر سرکار امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، کم سے کم اتنے بلند ہو جائیں کہ امام کے کلام کو سمجھ سکیں۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ امام کے کلام کو سمجھنا چاہیے، لہذا ضرورت یہی ہے کہ انسان، اگر ہم نے کہا اچھی سوچ، علم سے بہتر کوئی سوچ نہیں ہے تربیت کے ساتھ، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم افضل الانبیاء کے امتی ہیں، ہمارے پاس بہترین اسکول اپنا ہونا چاہیے، بہترین کالج ہونا چاہیے، بہترین ماڈل ایجوکیشن کا جو ہے انتظام ہونا چاہیے۔ کربلا میں جو آئے تھے وہ اچھی سوچ لے کر آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا، اگر کامیاب ہونا ہے تو لشکر حسین ابن علی میں آ جاؤ۔ شب عاشور سب کو بتا بھی دیا تھا۔ ہم اسی وجہ سے گریہ کرتے ہیں کہ وہاں کا ہر مجاہد، اسے معلوم تھا کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن اسے اطمینان یہ تھا کہ بہترین امام کی نصرت میں ہماری شہادت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ یقین کامل تھا۔ ایک بچے کو، مسلمانوں اگر یقین نہیں تو جناب قاسم کی 13 سال عمر کے، جب جناب قاسم اصرار کر رہے تھے، امام نے کیا کہا تھا؟ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت ہے؟ جناب قاسم کے جواب سے بہت سبق ملتا ہے۔ کہ احلا من العسل، اے چچا جان آپ کی نصرت میں شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ مزاج تھا شہدائے کربلا کا، یہ عرفان تھا، یہ بلندی تھی۔ اے عزیزو، کربلا میں بڑے مصائب ڈھائے گئے ہیں، بہت زیادہ مصائب، انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سال ایام عزا میں آپ فرش بچھاتے ہیں، لیکن گریے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، گریے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ ساری کائنات رو رہی ہے، سب روایات ہیں، کسی خطیب یا عالم کا جملہ نہیں ہے۔ کون ایسی چیز تھی جو نہ روئی ہو سوائے چند چیزوں کے کہ جنہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا، وَإِلَّا جمادات، جانور، حیوان سب روئے ہیں۔ کربلا میں آپ نے گھوڑے کی وفاداری بھی دیکھی ہے۔ ایک جو مصیبت امام حسین پر تھی، ایک تو آپ سب سے زیادہ پیاسے تھے امام حسین، انا قتیل الابرار، کہا مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزیزو، ایک ایسا وقت ہے جو رخصتی کا وقت ہے۔ عزیزو، غیرت ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ سب غیور بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن کے نرغے میں
کوئی اپنی پاکیزہ خاتون کو بن میں چھوڑ کر وہ چلا جائے عالم غربت میں. یہ مصیبت ایسی تھی کہ امام جو ہے جب سب چلے گئے کہتے یا زینب یا کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن من السلام. اے میری دکھیاری بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، تم سب پر حسین کا سلام آخر ہو. یہ سننا آسان تھا. یہ سلام جو ہے خبر دے رہا تھا اہل حرم کے لٹنے کا. یہ سلام جو ہے اطلاع دے رہا تھا سکینہ کے یتیم ہونے کا. یہ سلام خبر لایا تھا خیام کو جلنے کا. یہ سلام کی خبر جب خیمے میں پہنچی ایک تلاطم، ایک شور برپا ہو گیا. جناب زینب نے کہا ہوگا اے بھیا کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. امام نے صبر کی تلقین دی. ہاں عزیزو، رخصتی کا جو ہے ہنگام بڑا سخت ہے، جسے میر انیس نے جو ہے آپ کے ذہن میں ہے، بس جلدی سے گزر رہا ہوں. بڑا سخت جو ہے مقام تھا. امام علی مقام بھوک و پیاس کے عالم میں اپنے اہل حرم کو نرغ عادہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں. ہاں عزیزو، امام کس وقت رخصت ہو رہے ہیں یہ عجیب کیفیت ہے. بس ایک منظر جو ارباب مقاتل لکھتے ہیں، امام نے کہا یا زینب ایتینی بثوب عتیق البسها تحت ثیابی لکی لا اجرد بعد قتلی. اے میری پیاری بہن زینب، ایک بوسیدہ لباس دے دو تاکہ اپنے لباس کے نیچے پہن لیں اور قتل کے بعد مجھے برہنہ نہ کیا جائے. اے عزیزو، کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی کو کفن پیش کرے گی؟ جناب زینب نے یہ بھی غم سہا اور ایک بوسیدہ لباس بھائی کو کفن کی صورت میں دیا. اس کے بعد امام نے نظر یمین و شمالا، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. آج عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، آج اکبر نظر نہیں آ رہے، آج قاسم نظر نہیں آ رہے. امام کہتے ہیں من یقدم جوادی، ارے میری سواری کو کون پیش کرے گا؟ جناب زینب ہے امام کی سواری کو پیش کر رہی ہیں. اے عزیز و عجب نے زینب نے کہا اے بھیا آج سے زینب عباس بن گئی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہم اس پہ رو رہے ہیں جس کو رونے نہ دیا گیا. ہاں عزیزو، رخصتی کا جب ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ہر وقت ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں سب خیریت ہے، کھانا کھا لیا، اللہ اکبر، امام جا رہے ہیں. اب معلوم ہے اب ملاقات نہ ہوگی. ارے کس دل سے امام نے اہل حرم کو رخصت کیا ہوگا. ہاں عزیزو، امام ہے چلنا چاہتے ہیں. کیا دیکھا گھوڑا بڑا وفادار ہوتا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کیا دیکھا گھوڑے کے قدموں سے ارے امام کی چہیتی بیٹی 4 سالہ سکینہ لپٹی ہوئی. اے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. امام اترے ہیں، بچی کو سینے سے لگایا. اس کے بعد کہتے ہیں اے سکینہ آج سے تم اماں رباب کے پاس سونا اور اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. اللہ. اب امام چلنا چاہتے ہیں. ایک جناب زہرا کی وصیت ہے، اے عزاداروں سن سکتے ہیں تو سنیے گا. امام چلنا چاہ رہے ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا ایک اماں کی امانت ہے، اس کو پورا کرنا ہے. امام نے جیسے ہی ماں کا نام سنا ارے زمین کربلا پر آئے ہیں. جناب زینب کہتی اے بھیا ذرا اپنی گردن سے امامے کے کپڑے کو ہٹائیے اور ذرا سینہ کھولیے. امام نے گردن کو ہٹ دیا اور سینہ کو جو ہے کپڑا ہٹا دیا. اب جناب زینب آتی ہیں، اپنے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا، روتی جا رہی ہے. گردن کا بوسہ لینے کے بعد سینے کا بوسہ لیا، مدینے کا رخ کیا. یا اماں استرج عدل ودیعہ، اے اماں امانت کو پلٹا دی ہے. امام نے کہا اے بہن زینب وہ اماں کی کیا امانت تھی؟ کہا اے بھائی
بھیا جب ماں کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے بلایا، اے زینب کربلا میں میں نہ ہوں گی، ارے تم میری طرف سے میرے غریب حسین بیٹے کو گردن کا بوسہ لینا، سینے کا بوسہ لینا۔ کہا بھیا جب ہم نے پوچھا اماں نے کہا اے زینب ارے گردن پر شمر کا کند خنجر چلے گا اور سینے پر گھوڑے کی ٹاپیں۔ یہی وجہ ہے جب زینب کبریٰ 11 محرم کو مقتل گاہ سے گزری ہیں، کیا دیکھا؟ کشتہائے نجس دفن ہو گئے، آل رسول کا جنازہ جلتی دھوپ میں بے غسل و کفن پڑا ہے۔ ہر ایک بہن کی نگاہ بھائی کے جسم پر پڑی ہوگی، بھائیا نے آخری بار ایک بوسیدہ لباس مانگا تھا، ارے ظالموں نے وہ لباس بھی نہ رہنے دیا۔ اے عزیزو یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب زینب نے، کیا دیکھا؟ بیمار بھتیجا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، عجب نہیں دنیا سے رخصت ہو جائے، مزاج شناس امامت۔ جناب زینب نے فوراً اپنا رخ بیمار بھتیجے کی طرف موڑ دیا، اے سجاد ارے تم بقیت و اہلی، اے بیٹا اب تم ہی بچے ہوئے ہو، یہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ امام سجاد جواب دیتے ہیں، اے بھوپی اماں ارے میں زندہ رہ کے کیا کروں، جس کا جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کی لاش بے غور و کفن بے غسل و کفن پڑی ہے۔ جناب زینب نے تسلی دی، اے بیٹا یہ کیا سمجھ رہے ہو، یہاں پر روزے بنیں گے، تمہارے بابا کے عزادار آئیں گے، رونے والے آئیں گے، عزاداری ہوگی۔ تسلی دے کر زینب کا دل نڈھال ہو گیا تھا، ارے غم کے عالم میں اپنا ہی یاد آتا ہے مدینے کا رقیہ، یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، ھذا حسین بالعرا، ارے یہ آپ کا نواسا اپنے خون میں غلتا زمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بَكَّ زَهْرَ وَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا۔ پانے الحمد اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پانے الحاضرین مجلس بانی مجلس تمام حاجت کو پورا فرما، پانے الحمد سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو لاولد ہیں اولاد نرینہ سے نواز، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار بنا، پالنے والے تمام جو ہے عزادار مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے جو ظالمین ہدایت کے قابل ہیں ان کو نست نابود فرما، جو ہدایت کے قابل ان کو ہدایت یافتہ بنا، مظلومین کی حمایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف فرما کر جس مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی روح کو ایصال فرمائے، جملہ مومنین مومنات کو روح کو ایصال۔